اردو ادب کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگ آہستہ آہستہ بھولتے چلے گئے اور شرک کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے پتھروں کے خدا بنا لیے۔ ان بتوں کے نام یہ تھے: سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب زمین پر فساد بڑھتا ہی چلا گیا، لوگ اپنے رب سے غافل ہو گئے، اور جب لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ نہ تو اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ نبی سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ جا کر ان کو سمجھائیں، راہ راست دکھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ بتوں کی عبادت کہاں کی عقل مندی ہے، جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے، پیار سے، محبت سے سمجھاتے رہے، گھر گھر جا کر دعوت دیتے، محلے میں دین کی تبلیغ کرتے، بازاروں میں توحید کے پیغام کو عام کرتے، تنہائی میں لوگوں کو سمجھاتے، اجتماعی طور پر قوم کو فلاح اور نیکی کی دعوت دیتے۔ آپ نے قوم کو عذاب سے بھی ڈرایا اور جنت کی رغبت بھی دلائی، مگر قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جہالت اور شرک کی تاریکی میں ڈوبی رہی، بلکہ معاملہ تو یہاں تک پہنچا کہ وہ نوح علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ کبھی پتھر مارتے، کبھی ان پر جملے کستے اور کبھی ان کا مذاق اڑاتے، یا پھر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اور کبھی اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کا چہرہ نظروں سے اوجھل رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، کاش تم حقیقت جان لیتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے کہ اگر تم نے سیدھی راہ کو نہ اپنایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے، بھائی دیکھو، نوح جو ہے دیوانہ ہو گیا ہے۔ پھر کہتے، یہ جو تم نے عذاب کی رٹ لگا رکھی ہے تو پھر کیوں نہیں لے آتے یہ عذاب؟ ہم تو بڑی شدت کے ساتھ تمہارے رب کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، حالانکہ کافروں نے آپ علیہ السلام کو بہت ستایا۔ آپ ان سے جتنی محبت سے بات کرتے، یہ اس سے زیادہ نفرت سے جواب دیتے۔ قوم کے سردار بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 27 میں فرماتا ہے، قوم کے سردار بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور تمہارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری دعوت صرف غریب اور گھٹیا لوگوں نے قبول کی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے عالی شان، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ تم جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر تم پر ایمان لا کر ان جیسے گھٹیا ہو جائیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں ان کو یہاں سے نہیں نکال سکتا، یہ تو ایمان لا چکے ہیں اور اپنے رب سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ہاں، البتہ تم لوگ حقیقت سے ناواقف ہو۔ قوم کے سردار کہنے لگے کہ اے نوح، تم نے جو ان بتوں کی مخالفت کی ہے اس کی وجہ سے ہم تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہیں جھوٹا بھی خیال کرتے ہیں۔ تم بھی جھوٹے ہو اور تمہاری تعریف کرنے والے بھی جھوٹے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ ایک دن سیدنا نوح علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا ہوا جا رہا تھا۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو، یہ شخص جو تبلیغ کر رہا ہے یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے اور ہمارے بتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے۔ تم اس شخص کے جال میں کبھی نہیں پھنسنا۔ باپ کی بات سن کر بیٹے نے کہا کہ ابا جان، ذرا یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھو اور اپنی لاٹھی مجھے دے دو۔ باپ نے اپنے لاٹھی بیٹے کو دی۔ اس لڑکے نے حضرت نوح علیہ السلام پر اس لاٹھی سے حملہ کر دیا اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب آپ پر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو آپ نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ۔
بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی انہی کی طرح بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم ایک بڑی سی کشتی تیار کر لو، اور اس کشتی کے اندر وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو سوار کر لینا۔ اس کے ساتھ جانوروں میں سے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لینا، کیونکہ اس کشتی کے باہر جو طوفان آئے گا تو کوئی انسان اور کوئی جانور زندہ نہیں بچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب کافروں نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں تو کہنے لگے، اے نوح، پہلے تو تم کھیتی باڑی کرتے تھے، اب تم نے یہ بڑھائی کا کام بھی شروع کر دیا۔ ان پر ہنستے، کہے لگاتے اور کہتے، نوح تم دیوانے ہو گئے ہو، پانی تو ہے نہیں، کشتی کہاں پر چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کے جواب میں کہتے کہ اب بھی وقت ہے، تم سرکشی ترک کر دو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، ورنہ جب طوفان آئے گا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مگر یہ ظالم کہاں باز آنے والے تھے۔ کہنے لگے، اے نوح، فرض کر لیتے ہیں کہ تمہارے خدا نے واقعی عذاب بھی بھیج دیا ہے، تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس لیے ہیں؟ ہم ان پر چڑھ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جتنا ان کو سمجھاتے وہ اتنا ہی حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے یہاں تک کہ کشتی مکمل تیار ہو گئی۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی اور 2 سال کے طویل عرصے میں تیار ہوئی تھی۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں درندوں، جانوروں وغیرہ کو رکھا گیا تھا، دوسری منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان تھے، اور تیسری منزل میں پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ جب کشتی میں تمام اہل ایمان اور جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا بھی داخل ہو گیا تو آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کنان کو بھی آواز دی کہ وہ بھی کشتی میں آ جائیں، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کنان نے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے اپنی والد نوح علیہ السلام سے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں بھاگ کر اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ کافر ہونے کی وجہ سے تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور کشتی کا دروازہ بند کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف زمین میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور اوپر سے بھی تیز بارش شروع ہو گئی۔ کشتی نے تیرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ سب کے سب لوگ اس طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جائے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے خشک اور تیز ہوائیں چلائیں، جس سے تمام زمین خشک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر ان تمام لوگوں کو لے کر کشتی سے باہر آئے، اور آپ نے ایک نئی بستی سمانین یعنی 80 افراد کی بستی کے نام سے بسائی۔ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے چلی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وصال فرما گئے۔ آپ کے بیٹوں نے آپ کو بیت اللہ کے قریب دفن کر دیا۔ پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں کہ ہم اپنے رب کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے رب کا ہر حکم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ محمد اسماعیل بدایونی کی کتاب سنہری کہانیاں سے لیا گیا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو ادب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا